بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی وسیع تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور مفتیان کرام کی خدمت میں وہ سوال رکھتے ہیں، اور اگلی نشست میں ہم مفتیان کرام سے ان سوالات کے تسلی بخش تشفی بخش جواب جان کر آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات اس نشست کا، اس پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ آج بھی ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی نقطہ نظر کی کسی بھی طرح کوئی وضاحت درکار ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کا۔ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھیں گے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، سیاسی نوعیت کے ہوں، یا پھر اور جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوں سوالات، ایسے سوالات سے آپ گریز کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت مفتیان کرام سے اس وقت کو استعمال کریں اور اہم باتیں دین کے حوالے سے اپنی شرعی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا علم ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہمارے شب و روز کے معاملات میں، کہ اللہ رب العزت کے احکام ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ملتا ہے ہمیں اپنے ان معاملات میں، تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے وہ بنیادی سوالات اور بنیادی شرعی رہنمائی مفتیان کرام سے معلوم کر سکیں، وہ شرعی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل موجود ہے اور ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے آپ کے سوالات کے ساتھ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی طارق مسعود صاحب، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور آج کے تیسرے مہمان ہیں ہمارے ساتھ مفتی احمد خان صاحب، سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شرعیہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ آغاز ہے آپ کے سوالات کا۔ پہلا سوال ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں، کاشف صاحب کا امریکہ سے۔ مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں، امریکہ میں 18 ڈگری اور 15 ڈگری کے اعتبار سے نماز میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ حنفی شخص کو کون سی صورت پر عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احناف کے ہاں ہی یہ دو باتیں پائی جاتی ہے اور دو آراء پائی جاتی ہے، اس میں حنفی اور غیر حنفی کا فرق نہیں ہے، اور یہ فلکیات کے جو علوم ہے اور اس کے جو قواعد ہے اس میں، اور جو مشاہدہ ہے انسان کا اپنا، اس میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف رونما ہوا ہے، جو فنی بھی ہے اور مشاہداتی اختلاف بھی ہے، اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ دونوں طرف بیش بہا دلائل موجود ہے۔ 18 درجے کا جو قول ہے وہ تو جمہور جو علماء کرام ہے، اکثریت ہے جو علماء کرام کی، مفتیان کرام کی، وہ اس کے قائل ہے، اور جو 15 درجے کا ہے یہ بھی جو مستند اہل افتاء اور جو فلکیات کے بھی ماہرین ہیں ان کی رائے ہے، اور اس کی کوئی دلائل دیکھنا چاہے، مزید تفصیل دیکھنا چاہے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو احسن الفتاوی ہے اس کی دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس موضوع پر، صبح صادق کے نام سے، تو اس میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں اور دونوں آراء ہے اور دونوں ہی مدلل ہے اور دونوں ہی احناف کے ہے اور دونوں ہی علماء دیوبند کی آراء ہے، تو اس میں یہ ترجیح ہم اس لحاظ سے قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک احتیاط کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور وہ رمضان کے حوالے سے ہم کرتے ہیں کہ روزہ بند کرنا ہو تو 18 درجے پر بند کیا جائے، اس لیے کہ وہ وقت پہلے آتا ہے صبح صادق کا، اور نماز جو ہے وہ 15 درجے کے حساب سے پڑھی جائے، نظر تاخیر سے پڑھی جائے۔ 18 اور 15 کے وقت میں تقریباً 10-12 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو روزہ 18 کے حساب سے بند کیا جائے، اس لیے کہ احتیاط اسی میں ہے۔
اور صبح کی نماز پھر 15 درجے کے بعد جب صبح صادق متحقق ہو تو اس کے بعد فجر پڑھی جائے تاکہ یقینی طور پر فجر کے وقت میں ہو. تو یہ احتیاط کا تقاضا ہے. باقی جس پر بھی عمل کیا جائے تو درست ہے. نماز اور روزہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. محمد داؤد صاحب کا سوال ہے اگلا. سندھ کے علماء کہتے ہیں کہ سندھ کی زمینوں پر عشر نہیں ہے, درست ہے یہ بات؟ عشر نہیں ہے تو پھر خراج ہوگا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. کچھ نہ ہونے کا جو اصول ہے اور حکم ہے یہ صرف دارالحرم میں ہے. اور اگر کچھ فتاویٰ ملتے ہیں قدیم زمانے کے تو یہ اس زمانے سے متعلق تھے جب یہ علاقہ جس میں سندھ بھی داخل تھا, متحدہ ہندوستان یہ انگریز کے زیر تسلط تھا اور دارالحرب تھا. تو اس وقت کے حوالے سے یہ فتوے تھے کہ نہ یہ زمین عشری ہے نہ خراجی ہے, کچھ بھی اس پر لازم نہیں ہے. لیکن جب یہ دارالاسلام کا حصہ بنا ہے تو پھر ان دو وظائف میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو لازم ہے, یا تو عشر ہے یا خراج ہے. اب اس کا ضابطہ ذرا سیدھا سادہ ہے, مختصر ہے, ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جو زمین ایسی ہے جس پر کسی کافر کی ملکیت ایک بار آ چکی ہو تو وہ زمین پھر جب کسی مسلمان کی ملکیت میں چلی جائے تو اس میں پھر خراج ہی لازم ہے, اگرچہ اس میں وراثت پھر مسلمان وہی کے درمیان جاری ہو. لیکن جب ایک کافر اس کا مالک رہا ہو اور اس سے زمین خریدی گئی ہو تو پھر وہ خراجی ہی ہے آخر تک. لیکن جس زمین کے حوالے سے یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ کسی کافر کی ملکیت رہ چکی ہے, بلکہ یا تو وہ نسلاً اور مطلب یہ کہ نسل در نسل مسلمان ہوئی کے درمیان وراثت کے ذریعے سے منتقل ہوتی آ رہی ہے, یا بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے اصل مالکان میں, کوئی کافر غیر مسلم ہے یا نہیں ہے, شک کی صورت ہے, تو ان دونوں صورتوں میں یہ زمین عشری کہلائے گی اور اس میں جو پیداوار ہے اس میں 10واں حصہ دینا لازم ہوگا. تو یہ ایک ضابطہ ہے اس حوالے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ بھی لازم نہ ہو سندھ کی زمینوں میں, بلکہ جو متبادر بات ہے, جو زیادہ قرین قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمینیں عشری ہے, اس لیے کہ یہ مسلمان مالکان سے ہی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے. نعیم مبارک صاحب کا سوال ہے. ایک شخص نے بیوی کو 2 بار بولا کہ اگر اپنے بھائی کی شادی پہ گئی تو تمہیں طلاق ہے. اب اس کی بھائی اور بہن کی شادی ایک ہی دن ہے, وہ بہن کی شادی میں جائے گی تو وہاں بھابھی کی بھی شادی ہے, یعنی بھائی کی بھی شادی, کیسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ بس اس کے جو الفاظ ہے کہ بھائی کی شادی میں اگر آپ گئی تو ظاہر ہے کہ جب وہ شادی مشترک ہے تو بھی بھائی کی شادی اس میں پائی جاتی ہے, اور اگر صرف بھائی کی شادی ہوتی تو بھی, تو بھائی کی شادی میں جانا تو واقع ہے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کی شادی کے ساتھ کسی اور شادی میں بھی یہ چلی گئی ہے, جو ایک اضافی بات ہے. تو طلاق جس شرط پر موقوف تھی وہ شرط یہاں پائی جاتی ہے, لہٰذا اگر وہ ایسا کرے گی تو 2 طلاقیں واقع ہوں گی. البتہ 2 طلاقیں جب صریح ہوتی ہے رجعی طلاقیں ہیں, یعنی اس میں رجوع کا امکان ہے اور رجوع کا اختیار شوہر کے پاس ہے کہ وہ بیوی کو بیوی کہہ کر ازدواجی جو زندگی ہے اس کو بحال کرے. البتہ آئندہ کے لیے اس کے پاس 1 طلاق کا اختیار ہوگا. اگر 1 طلاق کبھی یہ کسی وجہ سے دے دے تو 3 طلاقیں پوری ہو کر یہ مغلظہ ہو جائے گی, پھر تجدید نکاح کی صورت بھی نہیں رہے گی. شکریہ مصعب. احسان اللہ صاحب مانسہرہ سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص طلاق سے پہلے یا بعد میں انشاءاللہ بولتا ہے تو کس صورت میں طلاق واقع ہوگی؟ طلاق کے ساتھ متصل جب انشاءاللہ بولا جائے, خواہ پہلے ہو یا بعد میں ہو, درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو, تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. شکریہ ابو صاحب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے شمس الاسلام صاحب نے بنگلہ دیش سے. شوہر نے بیوی کو انشاءاللہ کے ساتھ طلاق دی, لیکن اب شک ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ 3 طلاق کہا یا صرف 3 طلاق کہا ہے, اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ بس سوال کے اول و آخر میں تعارض ہے. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کے ساتھ طلاق دی ہے, یعنی اس کو یہ یاد ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ کہا گیا ہے, اور آگے پھر اس میں شک ہے کہ انشاءاللہ کہا ہے نہیں کہا. تو اس وجہ سے مجھے شک پڑا کہ شاید سوال کی تعبیر میں ان سے غلطی ہوئی ہے, تو میں دونوں باتیں بتاتا ہوں. اگر ایسا ہے کہ انشاءاللہ کہنا تو یاد ہے, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ انشاءاللہ کے ساتھ 3 طلاقیں کہی تھی یا 1 طلاق, تو جو بھی صورت ہو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ بات یاد ہے کہ 3 طلاق یا 1 طلاق 3 طلاقیں کہی ہے لیکن انشاءاللہ ساتھ کہا ہے نہیں کہا, تو گوئے کہ انشاءاللہ کہنے میں جو کہ ایک استثناء کی صورت ہے, جو طلاق کو لغو کرنے والی ایک چیز ہے, گوئے کہ اس میں شک ہے. تو اس شک سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا. جب اس کو یقین ہے کہ 3 طلاقیں دی ہے تو محض انشاءاللہ کہنے کے شک کی وجہ سے اس طلاق پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور تینوں طلاقیں واقع شدہ سمجھی جائیں گی. ٹھیک, بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب,
زبیر شیخ صاحب کا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، پوچھتے ہیں جی کیا گریبان کا ایک بٹن یا پھر پہلا بٹن کھول کر رکھنا سنت ہے؟ نہیں، گریبان کھولنا سنت عمل نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کی سند کی تو پوری طرح تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر وہ روایت صحیح ثابت بھی ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک آدھ دفعہ زندگی میں کوئی کام کر لیا ہے تو وہ عمل سنت نہیں بن جاتا۔ جی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کا تعلق دینی سنت سے ویسے بھی نہیں ہے۔ لباس جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان کھولتے تھے یا بند کرتے تھے، اگر آپ نے گریبان کھولا بھی ہے تو ظاہر ہے کچھ وجہ ہوگی، گرمی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے، تو ان چیزوں کا سنت سے تعلق نہیں ہے۔ آپ چاہیں گریبان کھول کے رکھیں یا گریبان بند کر کے رکھیں۔ عام حالات میں تو گریبان کھولنا بلا وجہ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، تو جو چیز عرفاً معیوب سمجھی جاتی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ اگلا سوال بھی اسی لباس ہی کے متعلق ہے۔ عبد الرحمان صاحب کے کراچی سے، ہاتھوں کی جو آستین ہوتی ہے کہاں تک ہونی چاہیے؟ بس اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، جہاں تک آپ چاہیں، مرد کی بات ہو رہی ہے، چاہیں آستین کے بغیر پہن لیں، آدھی آستین ہو، فل آستین ہو، ان چیزوں کا تعلق ہے ہمارے رواج سے۔ صحیح۔ تو عرف میں جو لباس رائج ہو اور وہ اس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو تو اسی لباس کو پہننا چاہیے۔ کوئی ایسا لباس پہننا جس سے آدمی بہت ہی الگ سا نمایاں نظر آنے لگے اور مسخرہ سا نظر آنے لگے، یا یہ کہ بہت ہی زیادہ عجوبہ نظر آنے لگے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ لیکن نماز کے متعلق، نماز کے اندر تو اس کا نماز میں بھی اگر آستین کسی کی نہیں ہے یا آدھی آستین ہے تو ہاف آستین میں مرد کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ نماز میں آستین موڑنا، اچھا، تو موڑنا سے منع کیا گیا ہے۔ اب کتنا موڑنا چاہیے اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تھوڑا بہت موڑنا اس سے میں مستثنا ہے، یعنی وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوہنیوں سے اوپر تک اگر آستین موڑتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ صاحب۔ سوال ہے بنت عبداللہ صاحبہ کا ممبئی سے، وہ یہ پوچھتی ہیں جی کیا عورت قمیض کے اندر کالر لگا سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ عورت سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ سنا یہ ہے کہ اگر وہ سفید رنگ کا لباس پہنے گی یا کالر لگائے گی تو مردوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ دیکھیں، مردوں سے مشابہت عورت کے لیے اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے۔ جی۔ رہا یہ مسئلہ کہ کالر والے کپڑے استعمال کرنے سے مردوں سے مشابہت لازم آئے گی یا نہیں آئے گی، جی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق عرف سے ہے، اس میں مفتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس میں تو آپ پبلک سے، یعنی عورت کالر والا لباس پہنے تو لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ مرد لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کالروں کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں، ہر لباس پہ کالر الگ قسم کا ہوتا ہے، جی، تو کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح سفید کپڑا پہننا، اب سفید کپڑوں میں بہت سے زینت والے کپڑے آتے ہیں، اس میں ڈیزائننگ ہوتی ہے تو خواتین پہنتی ہیں وہ سفید کپڑے بھی، تو ایسا سفید کپڑا جیسا مرد پہنتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگے کوئی مرد جا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہوگا، لیکن میرا خیال ہے ایسے آج کل کوئی خاتون اس قسم کے سفید کپڑے نہیں پہنتی ہیں۔ تو اصولی جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے مشابہت جائز نہیں ہے۔ باقی کالر میں مردوں سے مشابہت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ وہ خود کریں۔ صحیح۔ بعض کالروں میں مشابہت ہو بھی سکتی ہے اور بہت سے کالروں میں مشابہت نہیں بھی ہو سکتی۔ بہت شکریہ صاحب۔ لیکن یہ سوال انڈیا سے ہے، اور انڈیا میں رواج یہ ہے عام طور پر کہ وہ عورتیں جن کا خامند فوت ہو گیا ہو تو وہ سفید لباس پہنتی ہیں تا حیات، تو اس طرح سے کوئی ان کی مشابہت تو نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ جو خاوند فوت ہو جائے تو زینت اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن تک۔ جی، اس کے لیے سفید کپڑے پہننا لازم نہیں ہے، اور تا حیات پہننا تو وہ تو بدعت ہے۔ جب امہات المومنین کی عدت پوری ہوئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ عدت ختم ہونے پر زینت اختیار کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ تو عورت کے لیے مستحب ہے کہ جس دن اس کی عدت ختم ہو وہ زینت اختیار کرنا شروع کر دے، یہ بتانے کے لیے کہ اب جو اللہ کا حکم تھا کہ زینت اختیار نہ کی جائے وہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ تو ساری زندگی ایسے رہنا کہ شوہر مر گیا ہے اور اس کے غم کو مناتے رہنا، یہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ مصعب۔ ابیہ فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے، جیسا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے مصعب، کہ عورت کے لیے سمٹ کر نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بازو کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھاؤ، تو کیا عورت اپنے بازو زمین پر بچھائے گی یا زمین سے اونچے رکھے گی؟ مشابہت اس پر پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ خواتین اور مرد اور عورتوں کی نمازوں میں جو ظاہری کیفیات ہے اس میں فرق ہے، تو وہ دلائل کافی دیے جا چکے ہیں، میں ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو ان دلائل کی روشنی میں خود بخود یہ حدیث کہ جس میں آتا ہے کہ پاؤں یعنی کوہنیاں بچھا کے نماز نہ پڑھو، یہ مردوں کے بارے میں ہے، اس میں عورتیں اس کے عموم میں داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ عورت کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس کے دلائل دوسرے موقع پر JTR ہی کے حوالے سے دیے جا چکے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ بنت غلام حسین صاحب ناروے سے پوچھتی ہیں جی
عورت اگر اوڑھی ہوئی چادر کے اوپر ہی سجدہ کر لے تو حرج تو نہیں ہو جائے گی نماز؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. جزاکم اللہ. تبسم آوان صاحب کاغان سے پوچھتے ہیں کیا قبروں پر شعر و شاعری لکھنا جائز؟ نہیں، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے. تو نام لکھنے کی ایک روایت میں گنجائش ہے، تو نام لکھنے کی حد تک تو ہے، باقی چیزیں قبروں پہ لکھنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ. جی ڈیرہ غازی خان سے محمد اصغر صاحب پوچھتے ہیں کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مردوں کی صفوں سے پیچھے کھڑی ہوں. ٹھیک ہے. جو فرض نماز کے حکام ہیں وہی نماز جنازہ کے بھی حکام ہیں. باقی ایک الگ بات ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا نماز جنازہ کے لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. یعنی وہیں جنازہ موجود ہو اور وہیں کوئی یعنی خاتون موجود ہو تو پیچھے صف میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے عورت کے لیے گھر سے نکلنا باقاعدہ جنازے میں شرکت کے لیے یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. ہاں، جنازے کی نماز اگر پڑھ لے گی تو ہو جائے گی، مگر اس کی شرطیں کیا ہیں کہ مردوں کی محاذات میں نہ ہو اور مردوں کی صفوں سے ان کی صفیں پیچھے ہوں، پردے کی پابندی ہو، باقی تمام حکام ہو تو نماز ان کی ہو جائے گی. اور شکریہ صاحب. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے یاسر صاحب کا کراچی سے. رکشہ یا کوئی گاڑی جو تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو وہ خریدی اس نیت سے گئی ہے کہ اس کو آگے بیچا جائے اور پھر اس پر نفع کمایا جائے پھر تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر ان کی تجارت سے مراد یہ ہے کہ اس کو کرائے وغیرہ پر یا بطور ٹیکسی چلایا جائے اور اس پر آمدنی حاصل کی جائے تو ایسی صورت میں یہ مال تجارت نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ صاحب. جرمنی سے جبیریہ خان صاحبہ کا سوال ہے ہم نے نصاب کے مال کا حساب لگایا ہے، کچھ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو ہم ہر ماہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، سال کے آخر میں الحمدللہ نصاب سے بڑھ کر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. کیا اس طرح پورے سال میں زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور لازم ہے؟ نہیں جی، رمضان میں ادا کرنا بالکل ضروری اور لازم نہیں ہے، اور اگر سال کے دوران بھی یہ مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے یہ رقم دیتے رہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. شکریہ مصعب. عبدالرافع صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، اب تک میں نے 7,50,000 روپے کی تنصیب ادا کی ہے، اگلے سال 5 سال میں باقی رقم اگلے 5 سالوں میں باقی رقم ادا کروں گا، اس وقت مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی مصعب کرنٹلی؟ ہاں دیکھیں، اگر تو یہ پلاٹ انہوں نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدا جی تو اس صورت میں تو پھر یہ ان کے ذمے گویا کہ تقریباً 13 لاکھ روپیہ ابھی تک واجب الادا ہیں. تو کم از کم اگر ان کے اثاثے یہی ہیں جو پلاٹ ہے، اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے اثاثے، تو یہ تو ان کے ذمہ واجب الادا رقم ہے، تو یہ تو ان اثاثوں سے منفی کی جائے گی. مثلا اگر ان کے پاس کوئی کیش بھی ہو مزید یا اور ایسا سونا چاندی ہو تو اس میں سے یہ 13 لاکھ رقم جو ہے یہ منہا کی جائے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے یا نہیں. اگر ہو تو پھر جتنا ہوگا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر انہوں نے یہ پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہو، یعنی اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو آگے بیچ کر نفع کمائیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی ابھی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. خریدا تو انہوں نے 20 لاکھ میں تھا، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو ابھی بڑھ چکی ہے اور یہ 25 لاکھ کا ہو چکا ہے، تو گویا ان کے پاس جو مال تجارت ہے یہ 25 لاکھ کا ہے اور ان کے ذمہ واجب الادا رقم یہ صرف 13 لاکھ ہے. تو 25 میں سے 13 منفی کیے جائیں، پیچھے 12 لاکھ بنتے ہیں، تو اتنی رقم کی ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. شکریہ مصعب، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے شیرین خان صاحبہ نے، گھر کے باتھ روم کے اندر نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا اندازے کے مطابق 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے سے پانی وہ مستعمل شمار ہوگا یا دوبارہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو اس ٹب کے اندر جو ہے غسل کیا جا رہا ہے اور اسی طرح وضو بھی اس کے اندر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے، پھر تو اس کو دوبارہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. جی مستعمل ہوگا. لیکن اگر باہر سے کھڑے ہو کر اس میں سے پانی استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ پانی اس میں بچ گیا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بنت عبداللہ صاحبہ اسلام آباد سے ان کا سوال ہے آج کل عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال گوند کے ساتھ 6 ماہ کے لیے لگاتی ہیں جو کبھی انسانی بال ہوتے ہیں اور کبھی مصنوعی بھی ہوتے ہیں، کیا غسل ہو جاتا ہے ان بالوں کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو انسانی بالوں کا اپنے بالوں کے ساتھ ملانا یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی گنجائش نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر مصنوعی بال ملائے جائیں تو ملانے کی تو اجازت ہے، لیکن اس طور پر ملانا کہ پھر وہ پانی نہ پہنچ سکے بالوں تک یہ جائز نہیں ہے اور اس طرح غسل نہیں ہوگا. اس لیے اس طور پر ملانے سے اجتناب کیا جائے کہ غسل میں پانی نہ پہنچ سکے.
اور انسانی بالوں کا تو بہرحال ملانا ناجائز ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جی. محمد عامر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، ہم دبئی کے پارک میں کام کرتے ہیں، ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اور کام کی وجہ سے کم یا زیادہ لگ جاتا ہے. چھٹی کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، کیا اسی حالت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے جبکہ گھر پہنچنے تک صرف آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے نماز میں؟ نہیں، ناپاک پانی جب لگا ہے جسم کو تو اس کو تو پاک کرنا ضروری ہے، اور جب یہ گھر پہنچتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی باقی ہوتا ہے تو وہاں جا کر جہاں بھی وہ پانی لگا ہے ناپاک اس کو پاک کریں اور پھر نماز پڑھیں. بہت شکریہ مصعب. ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب بشرطے کہ وضو ٹوٹے نہیں. شکریہ جی. عائشہ لائق صاحبہ کا سوال ہے، نماز میں بار بار وضو ٹوٹتا ہو تو کیا ایک رکعت کھڑے ہو کر اور بقیہ رکعتیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں؟ گنجائش ہے؟ جی، یعنی مقصد ان کی بات کا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو وضو ٹوٹتا ہے اور بیٹھ کر پڑھیں تو نہیں ٹوٹتا. تو ٹھیک ہے، یہ ایک رکعت اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اسی طرح پھر نماز پڑھیں اور وضو کے ساتھ پڑھیں. بہت شکریہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اگین شمس الاسلام صاحب کا بنگلہ دیش سے. کسی مرد نے بیوی کو زیادہ غصے میں طلاق دی کہ اسے ہوش نہیں تھا، اتنا غصہ تھا کہ طلاق ہو جائے گی. جی، پہلے جو خواتین کے نماز جنازہ کے حوالے سے جواب مولانا طارق صاحب نے دیا، میں اس سے متفق ہوں. تھوڑی سی وضاحت کی اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ صحیح بخاری کی باقاعدہ صریح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جنازے کے ساتھ نکلنے اور اتباع الجنائز سے منع کیا ہے. تو یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں اس طرح سے کہ خواتین جنازے میں گھروں سے نکلے اور شریک ہوں. پھر کسی کھلے میدان میں جانا تو بہرحال، البتہ اگر موقع پر موجود ہے جیسے کہ مفتی طارق صاحب نے بات کی تو اس میں بہرحال اتنی بات تو بہرحال ضروری ہے کہ خواتین کی صفیں بالکل الگ ہوں مردوں سے. جو مخلوط صفوں کا چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے تو خدشہ یہ ہے کہ مزید بھی یہ دہرائے جائے، تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کسی بھی مذہب میں بالکل ناجائز کام ہوا ہے، اور اس اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں اس طرح کے واقعات سے اجتناب ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ہمارے آئین کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ جو ہے نا یہ مسئلہ ذرا زیادہ سنگین ہے. باقی جو آپ نے سوال پوچھا کہ غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، تو طلاق ایسے غصے میں جس میں آدمی بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اس کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی اس کو یاد نہ ہو کہ طلاق کہی ہے یا نہیں، اور اگر کہی ہے تو کتنی مرتبہ، یعنی کچھ بھی اس کو یاد نہ ہو، بالکل پاگل پنے میں وہ چلا گیا ہو. اور ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ یہ ہزاروں میں غصے کے واقعات میں ایک واقعہ کہیں ایسا ہوتا ہے. تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری یہ کیفیت تھی، جبکہ یہ غلط بات ہوتی ہے. تو اگر آدمی بالکل غصے میں پاگل ہو جائے، جس کو زمین و آسمان کا بھی پتہ نہ چلے اور زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کا بھی پتہ نہ چلے، تو اس سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ پاگل اس صورت میں مجنون بھی ہے. یعنی وہ غصے والا آدمی اس صورت میں پاگل اور مجنون بھی ہے، اور پاگل اور مجنون آدمی کی طلاق نہیں ہوتی. تو اس ضابطے اور اس اصول کی وجہ سے اس کی طلاق نہیں ہوتی. تو اب یہ آدمی خود فیصلہ کرے کہ میں غصے میں تھا یا پاگل ہو گیا تھا. تو اگر یہ اپنے آپ کو پاگل سمجھتا ہے اور واقع ہوا تھا تو پھر تو نہیں ہوئی. لیکن عموماً طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے، مرضی میں اور گپ شپ میں اور ہنسی خوشی کوئی طلاق نہیں دیتا، بلکہ غصے کی کیفیت، جھگڑے کی کیفیت میں ہی طلاق دی جاتی ہے. لہٰذا طلاق کے وقت کچھ نہ کچھ غصہ تو ضرور ہوتا ہے بالعموم. تو غصے کی وجہ سے طلاق میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. البتہ اگر اس تفصیل سے جو میں نے عرض کر دی غصہ ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. سوال ہے، ایک بہن ناروے سے پوچھتی ہیں، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروانے کی گنجائش ہے جبکہ سطر کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے بھی پہنے ہوئے ہوں؟ یہ پوچھنے والی چونکہ خاتون ہے تو مطلب یہ کہ ایک خاتون دوسری خاتون سے بوقت مجبوری اور سخت بیماری کے وقت اور مساج کرواتی ہے، اور وہ بھی اپنے اعضائے مستورہ کے سطر کے اہتمام کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس میں حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان خاتون ملے یا کوئی قریبی محرم خاتون ملے تو ظاہر ہے کہ قابل ترجیح ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر اس میں حرج اور گناہ نہیں ہے. شکریہ مصعب، بہت شکریہ. اسحاق علی صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں، سویا بین کھانا کیسا ہے؟ یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سویا بین تو ایک سبزی ہے، پلیوں کے مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے جس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہے، تو اس سے آئل اور گھی بھی بنتا ہے.
باقی اس میں بذات خود تو کوئی ایسی ناجائز چیز نہیں ہے. باہر سے جو چربی ملانے والی بات ہے تو اگر کسی جگہ ثابت ہو کہ واقعی یقینی طور پر ناجائز چیز خواہ خنزیر کی چربی ہو یا کوئی اور نجاست ہو اس میں شامل ہے، یقین ہو یا غالب گمان ہو، تو پھر تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. لیکن جب تک یہ یقین نہیں ہے، غالب گمان بھی نہیں ہے، محض شک سنی سنائی باتیں ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت شرعی لحاظ سے نہیں ہے. ان چیزوں کا استعمال جائز ہے. بہت شکریہ مصعب. اور فراز واحد خان صاحب کا سوال ہے کراچی سے، پوچھتے ہیں کرکٹ میچ میں یہ بات طے ہو کہ ہارنے والی جو ٹیم ہے وہ گراؤنڈ کے پیسے دے گی، تو جائز ہے اس طرح مصعب؟ بس گراؤنڈ کے پیسے دینے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ان کو مفت کھیلنے کی وہاں اجازت نہ ہو. تو جب مفت کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو اصولی لحاظ سے گراؤنڈ کا جو خرچہ ہے، جو کرایہ ہے، وہ دونوں فریقوں پر آتا ہے. اب اس میں اگر ہارنے والے فریق پر یہ سارا خرچہ ڈال دیا جائے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جوئے والی ایک صورت پائی گئی کہ ایک فریق یا تو اپنا خرچہ بھی برداشت کرے گا اور دوسرے کا بھی برداشت کرے گا، اور یا اپنے خرچے کے ساتھ دوسرے کا خرچہ بھی، یعنی دوسرے کا خرچے کے ساتھ اپنا خرچہ بھی دوسرے کے ذمہ ڈالے گا. تو اس میں قمار کی جو صورت ہے، بات ہے، وہ پائی جاتی ہے کافی حد تک، لہٰذا یہ جوئے کی صورت ہے جو کہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب. جدہ سے محمود الحسن صاحب کا سوال ہے، اسکول یا مدرسہ کے استاذ یا استانی کے لیے کسی بچہ یا بچی کو بطور سزا چہرے پر کالک مل کر دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز ہے؟ نیز مالی اور بدنی سزا کی شرعی حیثیت بھی بیان فرما دیں. مالی سزا کی تو اجازت نہیں ہے، تعزیر مالی ناجائز ہے، حرام ہے. اور بدنی سزا میں کچھ شرائط ہے کہ ایک تو اولیاء جو اس کے سرپرست ہے بچے کے، والدین وغیرہ، ان کی طرف سے اجازت ہو سزا دینے کی. دوسری بات یہ کہ چہرے پر مار اس کو نہ دی جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ جسم پر مارنے کی صورت میں اتنی شدید مار نہ ہو کہ اس سے زخم پڑ جائے یا نشانات جسم پر آ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے. تو اس طرح سنگین مارنا اور شدید مارنا یہ بھی ناجائز ہے. تو ادب کی حد تک صرف تادیب کی نیت سے چہرے کے علاوہ جسم پر اتنا مارنا کہ نشانات بھی نہ پڑے، اس کی گنجائش ہے جب اولیاء کی طرف سے اجازت ہو. باقی ایسی سزا دینا جو ایک نفسیاتی طور پر اس کو ایک وہ لگ جائے، ایک مطلب کمزوری نفسیاتی اس کو لاحق ہو اور ایک احساسی کمتری میں مبتلا ہو، اور ایک اس وقتی سزا کی بجائے وہ ہمیشہ کے لیے ایک نفسیاتی اس میں مغلوبیت میں بچہ پڑ جائے، تو ایسی سزا بالکل نہ شریعت کا تقاضا ہے نہ عقل کا تقاضا ہے، اس سے بالکل اجتناب ضروری ہے. شکریہ مصعب. وحید مغل صاحب دمام سے، ان کا یہ سوال ہے، ڈرائیونگ کے دوران ریڈیو پر تلاوت سن کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا خود پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ضروری؟ ایصال ثواب کسی بھی جو ہے نا جائز اور نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے. تو تلاوت سننا، قرآن سننا، یہ بھی ایک ثواب والا کام ہے. تو اس کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے اور خود پڑھ کر اس تلاوت کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب، سوال ہے سیف اللہ صاحب کا آپ کی خدمت میں سعودیہ سے روزانہ 50 کلومیٹر سفر کر کے ایک جگہ کام پر جاتا ہوں، وہاں سفر کی نماز پڑھوں گا یا مکمل نماز پڑھوں؟ 50 کلومیٹر دور جانے سے تو سفر کا تحقق نہیں ہوتا، اس لیے وہاں یہ پوری نماز ہی پڑھیں گے. بہت شکریہ مصعب. اور انڈیا سے سفیان ندوی صاحب کا سوال ہے، ایک شخص کے 2 گھر ہیں، ایک شہر میں اور ایک گاؤں میں. گاؤں میں اس کے والدین رہتے ہیں اور شہر میں بیوی بچوں کے ساتھ وہ خود رہتا ہے. کیا اس کے دونوں وطن اصلی ہوں گے یا پھر وہ گاؤں میں مسافر شمار ہوگا، حالانکہ وہاں اس کے لیے شہر والے گھر سے زیادہ سہولیات موجود ہیں؟ گاؤں میں اس کے والدین کا گھر ہے اور شہر میں اس نے بیوی کو رکھا ہوا ہے، اور دونوں جگہ ضرورت یعنی جو گھر کا سامان ہے وہ سب موجود ہے. تو اس میں اگر انہوں نے اپنے گاؤں والے گھر کو چھوڑنے کی نیت نہیں کی، یعنی یہ نیت نہیں کی کہ میں نے اس کو اپنا یعنی اس کو میں نے چھوڑ دیا اور میں بیوی کے ساتھ رہوں گا، وہاں صرف والدین سے ملنے جاؤں گا، یہ نیت نہیں کی ہے، تو یہ دونوں جگہیں اس کی وطن ہی شمار ہوں گی، لہذا دونوں جگہ یہ مقیم ہوگا. اور اگر اس نے والدین کے گھر کو چھوڑنے کی نیت کر لی ہے تو پھر یہ جہاں زوجہ کے ساتھ رہتا ہے وہی اس کا اقامت والا گھر ہوگا، اور جب والدین سے ملنے جائے گا تو سفر والی نماز پڑھے گا. البتہ عورت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. عورت جب اپنے میکے جائے گی تو وہ مسافر ہی شمار ہوتی ہے، کیونکہ عورت شوہر کے تابع ہوتی ہے. تو جب وہ رخصت ہو کے شوہر کے گھر چلی گئی تو جب اپنے والدین کے ہاں جائے گی تو پھر وہ مسافر شمار ہوگی، مقیم شمار نہیں ہوگی. بہت شکریہ صاحب. لیکن اس میں یہ اصول جو یہاں سے بیان کیا گیا ہے کئی بار کہ اگر آپ نے ایک جگہ 15 دن گزار لیے ہیں کبھی زندگی میں، تو آئندہ اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، آپ مقیم شمار ہوں گے. تو یہ اصول پھر نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ تو آپ نے سفر میں کہیں اگر قیام کیا جی
تو وطن یعنی عارضی طور پر ایک جگہ کو وطن بنا لیا آپ نے. لیکن اگر عارضی طور پہ وطن نہیں بنایا بلکہ مستقل وطن بنتا ہے, وہاں آپ کا گھر ہو, وہاں اپنے سامان وغیرہ ڈالا ہوا ہو, تو اس میں پھر 1 منٹ کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ مقیم بن جائیں گے. صحیح. تو مطلب اس کو پھر اگر آپ چھوڑ دیں گے اس کو اپنا وطن, یعنی اگر نیت کر لیں گے کہ میں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے میں شفٹ ہو گیا ہوں, صحیح, تو جب تک باقاعدہ 100% یہ نیت نہیں کرے گا, ایسی جگہ کو جہاں گھر ہو اور سامان وغیرہ پڑا ہوا ہو, چھوڑنے کی جب تک نیت نہیں کرے گا تو وہ مقیم ہی رہے گا. بہت شکریہ مصعب. سلطان محمود صاحب کا دبئی سے سوال ہے. پاکستان سے دبئی جا رہا تھا, جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز عصر ادا کی ہے, نماز ہو گئی ہے, لوٹانی پڑے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ جہاز میں سیٹ کے بیٹھ کے آپ لوگوں کو دیکھیں نماز پڑھ لیتے ہیں, جائز نہیں ہے. اسی طرح ٹرین میں بھی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہیں, جائز نہیں ہے. حتی الامکان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کہ باقاعدہ وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھے, فرض نماز. ٹھیک ہے. اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھی جائے گی. اپنی طرف سے پہلے پوری کوشش کر لی جائے, اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان ہمت کرے تو پڑھ لیتا ہے. صحیح. یعنی تھوڑا سا یعنی بات چیت کرنی پڑتی ہے یا چھپ چھپا کے بھی ہو جاتا ہے کام. ایئر ہوسٹس دوسری طرف ہے, آپ جلدی سے مصلی بچھائیں یا چادر بچھائیں اور نماز کی نیت باندھ لیں. قبلے کا تعین بھی ہو جاتا ہے انسان کو کہ آپ کو پتہ ہے کراچی سے آپ لاہور جا رہے ہیں تو ایک پہلے سے اندازہ لگا لیں کہ قبلہ کس طرف ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمت سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اگر پھر بھی ممکن نہ ہو وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور پوری کوشش کے باوجود, تو پھر سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, لیکن بعد میں اس نماز کو دوبارہ لوٹائیں. فرض نماز کی بات ہے, نوافل آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصعب. اور حسان افضل صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں نے عمرہ کا طواف اور سعی کرنے کے بعد اسی احرام میں ایک نفلی طواف بھی کر لیا, کیونکہ مطاف میں کام کی وجہ سے صرف عمرہ کرنے والوں کو داخلے کی اجازت ہے. نفلی طواف کے بعد پھر حلق کروایا, کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک تھا؟ احرام کھولنے سے پہلے آپ جتنے چاہیں نفلی طواف کریں, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. نفلی طواف یعنی احرام سے کھولنے سے پہلے بھی, یعنی ایک عمرہ کیا آپ نے, احرام ابھی کھولا نہیں ہے اور اس سے پہلے نفلی طواف کریں, شرعاً جائز ہے. لیکن ان کی جو صورت ہے, جب سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے, پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو لوگوں کا رش نہ بڑھ جائے. اس لیے حکومت نے صرف ضرورت کی حد تک جو جن کے لیے یعنی طواف کرنا بہت ضروری ہے, طواف نفلی طواف انہوں نے کیا ہے, تو احرام سے پہلے نفلی طواف کرنا ہے, شاید عمرے کا لفظ کہہ دیا میں نے, نفلی طواف کرنا جائز ہے. احرام کھولنے سے پہلے طواف کرنا جائز ہے. تو اصل مسئلے کی روح سے تو جتنے چاہیں طواف کریں آپ, جائز ہے. لیکن وہاں گورنمنٹ نے آج کل پابندی لگائی ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو رش نہ بڑھے. تو اب اگر اس طرح سے عمرہ کرنے والے لوگ جا کے احرام کھولے بغیر وہاں طواف ہی کرنا شروع کر دیں گے تو گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. حکومت تو چاہ رہی ہے کہ رش کم ہو اور صرف وہ لوگ عمرہ طواف کریں جو جن کے لیے طواف کرنا مجبوری بن چکا ہے, جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی تو مجبوری ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومتی قانون کو فالو کیا جائے, اور اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو آپ احرام کھول کے مطاف سے باہر نکل جائیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے اور وہاں رش نہ ہو اور کام جلدی مکمل ہو سکے. جو بھی جتنے بھی مصلحت پر مبنی حکومت کے قوانین ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ صاحب. کراچی سے عارف صاحب کا سوال ہے, حج بدل کا طریقہ بتا دیں مجھے. دیکھیں, حج بدل کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ حج کا طریقہ ہے, صرف اتنا فرق ہوگا کہ آپ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو جب تلبیہ آپ کہیں گے, لبیک اللہم لبیک کہیں گے, تو آپ یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے, اس کا نام لے کے, تو پھر وہ سارے ارکان اسی فلاں کی طرف سے ہوں گے. باقی ان کا مقصد اگر شرائط ہیں تو وہ کافی شرائط ہیں, ان میں موٹی موٹی شرائط ہی ہیں کہ جو حج کرنے والا ہے, جو اصل ہے جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے, وہ معذور ہو, خود نہ کر سکتا ہو, اور موت تک وہ معذور رہے. یعنی اگر اس نے حج بدل کروا لیا اور بعد میں اس کو وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ حج بدل سے فرض ادا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ حج فرض ہو چکا ہو, جو حج کروانے والا ہے. اگر حج اس پہ فرض ہی نہیں ہوا تو حج بدل بھی نہیں ہوگا. تیسری بات یہ کہ جو خرچہ وہ دے رہا ہو, اکثر خرچہ جو ہے, زیادہ تر حصہ وہ اسی کی طرف سے ہو جو حج کرنے کا جس نے حکم دیا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ جس کو حکم دیا ہے وہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. اور ایک اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس نے وصیت کی ہو, اگر وصیت کیے بغیر کوئی کسی کی طرف سے حج کر لے گا تو ادا نہیں ہوگا. البتہ وارث کے لیے گنجائش ہے, جو میت کے وارثین ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ وصیت کے بغیر بھی حج بدل کر سکتے. بہت بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب, آپ کی خدمت میں سوال ہے. سری نگر سے شوکت صاحب کا, جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ وضو کر کے نماز کہاں سے اور کیسے شروع کی جائے گی؟
دیکھیں ویسے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جا کر وضو کرے اور وہیں سے نماز شروع کرے کہ جہاں سے اس کی ٹوٹی تھی، لیکن اس کی کافی ساری شرائط ہیں، کافی سارے امور کی رعایت رکھنی ضروری ہے. اس لیے مسئلہ یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ آ کر دوبارہ شامل ہوں وضو کر کے، اور اب یوں سمجھیں کہ جیسے ابھی سے نماز میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ عملاً ان تمام شرائط کی رعایت رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے وضو کر کے آئیں اور دوبارہ اس طرح شامل ہوں کہ جیسے پہلی دفعہ آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہیں سے پھر آگے نماز پوری کریں. بہت بہت شکریہ صاحب. ریان صاحب کا سوال ہے دہلی سے. مقتدی رکوع سے اٹھا اور جماعی آنے پر ربنا لک الحمد پڑھنے کی بجائے عادت کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ اس نے پڑھ لیا ہے، تو کیا اس کی نماز درست ہو گئی؟ نماز تو درست ہو گئی، اس وجہ سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز میں کوئی ایسے چھینک آ جائے الحمدللہ پڑھنا یا جماعی پر اس طرح کچھ پڑھنا تو یہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال نماز ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب. دبئی سے سلطان محمود صاحب اگین. میت کو چارپائی پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا افضل ہے یا زمین پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھا جائے گا؟ ہمارے ہاں زمین پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے کو افضل سمجھا جاتا ہے، تو آپ اس کی کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں زمین پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا اس کے افضل ہونے کی تو کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. باقی کوئی ایسی دلیل اور کوئی صراحت بھی کسی کتاب میں نہیں ملی کہ چارپائی پر رکھ کر پڑھنا افضل ہے. لیکن چونکہ جنازے کو لانے کا جو طریقہ ہے خصوصاً بڑے آدمی کا وہ یہی ہے کہ اس کو چارپائی پر رکھ کر لایا جائے، اس کو بغیر چارپائی کے اسی طرح اگر انسان اٹھا کر لائیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ چارپائی پر اس کو لے کر آئیں اور پھر اٹھا کے اس کو زمین پر رکھتے ہیں اور پھر جنازہ پڑھیں، تو یہ غیر معقول صورت ہے اور کوئی اس میں فضیلت کی بات بھی بالکل نہیں ہے. تو اس میں اکرام بھی اسی میں ہے اس کا کہ اس کو چارپائی پر ہی رکھا رہنے دیں اور اسی طرح اس کی نماز پڑھی جائے. تو یہ صورت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، زمین پر اس کو نہ رکھا جائے. بہت بہت شکریہ صاحب. ناظرین کرام جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، اور بہت سارے پیج JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے بنے ہوئے ہیں، سیم پروفائل پکچر سیم کور فوٹوز کے ساتھ. تو آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. تو بہت آسان سا جواب ہے اس سوال کا بھی کہ جس پیج کے اوپر ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس وقت بھی جاری ہے وہی پیج ہمارا آفیشیل پیج ہے، اور بقیہ کسی پیج کے ساتھ ہماری انتظامیہ کا ہمارے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پیج پر جا کر آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ، اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اور جواب کا انتظار فرمائیں گے. انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے آج کے پوچھے گئے سوالات کو شامل کرنے کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے اور وہ بھی مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں ہی ہے. ڈاکٹر زاہد صاحب نے پوچھا ہے، وہ سب روایتی بینک جو ہوتے ہیں یعنی سودی بینک، کرنٹ اکاؤنٹ میں فری چیک بک وغیرہ اور SMS وغیرہ کی سہولیات دی جاتی ہیں ان کی طرف سے، تو ان کا لینا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ چونکہ قرضے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور خصوصاً روایتی بینکوں میں تو تمام اکاؤنٹ قرضے کی ہی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور قرضے پر کسی قسم کی بھی طے شدہ منفعت لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور عام طور پر چونکہ یہ چیزیں اکاؤنٹ کھولتے وقت طے ہوتی ہیں کہ فلاں سروسز بینک جو ہے یہ مفت فراہم کرے گا، تو قرض کی بنیاد پر ہی یہ دی جاتی ہیں. اسلامک بینک ان کا کوئی دوسرا حل کرتے ہیں، لیکن ابھی اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. بہرحال جو روایتی بینک کنونشنل بینکس کا جو یہ طریقہ کار ہے کہ جو اضافی سروسز طے کر کے دیتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پر، تو یہ لینا شرعاً درست نہیں ہے. شکریہ مصعب، بہت شکریہ. دبئی سے امان صاحب کا سوال ہے، میں جب بھی موبائل میں کارڈ چارج کرتا ہوں تو کمپنی کی طرف سے 100 منٹس فری مل جاتے ہیں مجھے، تو کیا یہ سود میں شامل ہوگا؟ نہیں، اس میں سود کی کوئی وجہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ان کو شبہ ہوا کہ یہ سود میں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آپ سے سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے آپ سے محمد ابراہیم صاحب نے، درود ماہی پڑھنا کیسا ہے؟ اس کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں. جی، ایک تو یہ بات ہے کہ اس درود میں کوئی غلط لفظ یا شرکیہ لفظ ہے یا نہیں ہے، تو میں نے جو دیکھی ہے درود تو اس میں کوئی ایسا غلط جملہ یا لفظ تو نہیں ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہے حضور سے کہ ہمیں سلام کا طریقہ تو آتا ہے لیکن درود کیسے پڑھیں، تو حضور نے ان کو درود سکھایا باقاعدہ. تو جو طریقے پیغمبر نے سکھایا ہے وہی بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے اور اسی کو معمول بنانا چاہیے.
البتہ اس طرح کا درود بھی اگر پڑھا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ثواب کے اگر کسی نے یہ کیا تو وہ ہوگا تو اس دن درود ناری کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی، تو وہ ثواب چونکہ یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو ان ثواب کے عقیدے سے اس طرح کے درود پڑھنا یہ پھر ناجائز بن جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اس حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ کسی حدیث کے معتبر کتاب میں نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر ہی ایسے قرائن موجود ہے کہ یہ منگڑت ہے اور موضوع روایت ہے۔ شکریہ مصعب، بہت شکریہ۔ سعودی عربیہ سے داؤد صاحب کا سوال ہے، ایک شخص کے 2 گھر ہیں اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کو نکاح کے وقت والد محترم نے ایک گھر گواہوں کی موجودگی میں اسٹیمپ پر لکھ کر دے دیا تھا اور بیٹے نے وہ گھر آگے اپنی بیوی کو حق مہر میں دے دیا۔ اب بیٹا وفات پا گیا ہے اور سسر یعنی بیٹے کے جو والد ہیں وہ بہو کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں اور مہر کے گھر بھی جو ہے وہ اس کو نہیں دینا چاہتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، کیا حکم ہے سر؟ بس جب والد نے بیٹے کو گھر دے دیا اور اس کا قبضہ بھی دیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بیٹے نے آگے بیوی کو بھی یہ مکان حوالہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بیٹے کا قبضہ درمیان میں آ چکا ہے، تو اب یہ مکان بیٹے کا ہو چکا ہے والد کی زندگی میں ہی اور بیٹے کی زندگی میں ہی۔ اب بیٹے نے جب یہ اپنی بیوی کو بطور مہر دیا ہے، کیونکہ مہر میں مکان دینا طے تھا، تو یہ بطور مہر دینا بھی درست ہوا ہے اور یہ بیوی اس کی مالک ہو چکی ہے۔ اب سسر کو یعنی اس کے والد کو یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ اس خاتون کو بہو کو اس گھر سے نکالے، اس لیے کہ اس کو حق مہر میں ملنے والا گھر ہے جو اس کی ملکیت ہے، اور اس کے سسر کا اس گھر سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ ریاض سے امتیاز صاحب کا سوال ہے، میرے ابو یا میرے بڑے بھائی کو زمین سے پیسے نہ دینے کی بات کرتے ہیں کیونکہ بڑے بھائی اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دیتے، کیا اس سے میرے ابو کو گناہ ہوگا؟ جی، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آدمی کے والدین ہو اور مالی استطاعت اس کی ہو اور وہ تعاون کر سکتا ہو اور وہ نہ کرے، تو جس بھائی نے والدین کے ساتھ تعاون نہیں کیا یہ اس کے لیے باعث شرم اور باعث افسوس ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ والد کے ساتھ تعلق کا جو وہ ہے اس کا میراث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میراث ایک شرعی حکم ہے، وہ بہرحال ملتا ہے، خواہ والد چاہے یا نہ چاہے، والد کے ساتھ یا جو مورث ہے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہو زندگی میں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس والد کی میراث میں جیسے کہ باقی بھائی شریک ہے تو یہ بھائی بھی اس میں اپنے شرعی حصے کے مطابق شریک ہے، اس کو اس حصے سے محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے، بہت شکریہ مصعب۔ نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میرے سب بہن بھائی شادی کر کے الگ الگ رہتے تھے، میں جوان تھا اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا، میری والدہ کے پاس صرف کچھ پیسے اور تھوڑا سا سونا تھا، والدہ نے وفات سے قبل مجھے کہا کہ ان پیسوں سے آپ شادی کر لینا، اب والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ والدہ نے اگر یہ پیسے باقاعدہ ان کی ملکیت میں اور قبضے میں دیے ہوں اور انہوں نے قبضہ والدہ کی زندگی میں ہی ان پر کیا ہو، پھر تو اس میں میراث جاری نہیں ہوگی، اس بیٹے ہی کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر والدہ نے صرف زبانی بات کی تھی اور پیسے والدہ ہی کے قبضے میں تھے اور اسی اثناء میں ان کی وفات ہو گئی تو پھر اس میں میراث جاری ہوگی، اس بیٹے کا کوئی اختصاصی حق اس پیسوں پر نہیں ہے۔ نہیں ہے، بہت شکریہ جی۔ انڈیا سے محمد ثاقب صاحب کا سوال ہے، ایک شخص کے کچھ بیٹے ہیں، اس کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونے سے قبل اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے، تو اب اس کی اہلیہ اور بیٹی کا کیا حصہ ہوگا؟ نیز اگر اس کی بیوی کا کچھ حصہ ہے تو بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کو دیا جائے گا یا کیا ہوگا؟ چونکہ اس صورت میں جو بیٹا ہے یہ والد کے بعد فوت ہوئے ہیں تو والد کا جو میراث ہے اس میں ان کا شرعی حق ثابت ہو چکا ہے، اگرچہ ترکہ کی تقسیم نہیں ہوئی لیکن چونکہ یہ بیٹا اس وقت زندہ تھا جب والد فوت ہو رہا تھا تو یہ شرعی حصے کا حقدار ہے۔ جب حقدار ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو ورثہ ہے یعنی اس کی بیوی ہے اور بیٹی ہے ان کی طرف ان کا حصہ جو بیٹا فوت ہوا ہے اس کا حصہ منتقل ہوگا۔ اگر یہی ورثہ ہے تو اس میں بیوی کا 8واں حصہ ہوگا چونکہ اولاد ہے میت کی، اور بیٹی کا آدھا حصہ ہوگا اور باقی جو بچے گا وہ عصبہ کو ملے گا۔ اور اس طرح اگر بیوی مر جائے اس صورت میں تو چونکہ بیٹی موجود ہے تو اس بیوی کو جو شوہر کی طرف سے 8واں حصہ ملا تھا وہ حصہ پھر بیٹی کو بھی میراث میں منتقل ہوگا، اس میں بھی بیٹی کا آدھا حصہ ہوگا اور باقی جو ہوگا وہ عصبہ کا ہوگا، اگر عصبہ نہیں ہے تو وہ بھی بیٹی ہی کو دیا جائے گا۔ تو
تو خلاصہ یہ ہے کہ بیٹے کی جو میراث ہے وہ یہاں بیوی، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو منتقل ہوگی۔ بہت شکریہ صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب عبد الرحمن صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں، جس نے ایک بار حج و عمرہ کیا ہوا ہو اسے دوبارہ حج و عمرہ کرنا بہتر ہے یا ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں اسے؟ دوبارہ حج و عمرہ کرنا بہتر ہے یا غریب کی مدد کر دیں؟ ہر ایک شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ صدقہ بھی کرے، دوبارہ عمرہ بھی کر لے، کہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی مستقل عبادت اور غربا کا خیال کرنا بھی مستقل عبادت ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مالی وسعت نہیں دی ہے، اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اگر وہ عمرہ کرے گا تو پھر صدقات نہیں کر سکتا، اگر صدقہ کرے گا تو پھر عمرہ یا حج نہیں کر سکتا، تو پھر صدقہ کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ فرض حج ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا۔ تو کیونکہ جو قرآن مجید میں یا احادیث میں کھانا کھلانے کے فضائل ہیں یتیم کو، قرآن کو تو تعبیر اس سے، یعنی اسلام کو تعبیر اس سے کیا گیا، فک رقبہ او مسکین ذا متربہ۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو کوئی واقعی مستحق ہو تو پھر اس مستحق کا خیال کرنا تو کسی درجے میں واجب بھی ہے، یعنی اس کو علی الاطلاق مستحب نہیں کہیں گے۔ جیسے پڑوسی کا خیال کرنا یا قریب رشتہ دار شخص ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اس میں تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں صدقہ باقاعدہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس بات کا، اس کو نفل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے۔ بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ۔ اور اگلا سوال ہے عبداللہ صاحب کا سعودی عرب سے، قربانی یا عقیقہ کے لیے بکرا وغیرہ چند دنوں کے ادھار پر خریدنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ کوئی بھی چیز ادھار پہ بھی خریدی جا سکتی ہے، کیش پہ بھی خریدی جا سکتی ہے، تو قربانی کا بکرا ہو یا گائے ہو یا بغیر قربانی کے بھی بکرا کوئی خرید رہا ہے تو ادھار پہ لے سکتے ہیں۔ ادھار کا اصول یہ ہے کہ اگر ادھار واپس کرنے کی آپ میں طاقت ہے اور آپ کو امید ہے کہ تو پھر تو ادھار لینا جائز ہے، بلا وجہ کسی کو جو ہے نا کسی سے ادھار لینا جائز نہیں ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان سے طاہر صاحب کا سوال ہے، والد صاحب تبلیغ میں 4 ماہ لگانے سے منع کریں تو کیا ان کی مرضی کے بغیر 4 ماہ میں جایا جا سکتا ہے؟ جو مباح چیزیں ہیں ان میں تو والدین کی اطاعت لازم ہے۔ باقی سفر کرنا یا تبلیغ میں جانا، تو سفر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر کہیں جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو والدین کی اجازت کے بغیر پھر ایسا سفر جائز نہیں ہے۔ تبلیغ میں عام طور پر جان کی ہلاکت نہیں ہوتی، تو اس میں اگر والدین کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے، والدین خدمت کے محتاج بھی ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو جانا جائز نہیں ہے، کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ والدین کی خدمت سب چیزوں پر مقدم ہے۔ والدین کو مالی کفالت کی ضرورت ہے اور ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو بھی ان سے پوچھے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر والدین جوان ہیں یا بوڑھے ہیں لیکن ان کی خدمت کے لیے کوئی گھر میں دوسرا شخص موجود ہے اور آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں اگر والدین روکتے ہیں تو یہ اطاعت والدین کی ایسی صورت میں لازم نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس شخص کی اصلاح تبلیغ پر موقوف ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو غالب گمان ہے کہ تبلیغ میں نکلے بغیر مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں رہ کر آپ عادی ہو جاتے ہیں، جب تک آپ طویل عرصے کے لیے اپنا ماحول چینج نہیں کریں گے وہ لت اور وہ خرابی آپ سے چھوٹے گی نہیں۔ تو 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے 4 مہینے تک وہ دور رہتے ہیں، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر بھی ہوتا ہے، وہ جسم کی ریکوائرمنٹ بن چکے ہوتے ہیں وہ گناہ۔ تو ایسے شخص کو اگر غالب گمان ہے کہ میں تبلیغ میں نکلے بغیر میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا اور اپنے حالات سے اس کو یہ غالب گمان ہو جائے، تو اس کے لیے تو پھر تبلیغ میں نکلنا فرض ہوگا، پھر تو ایسے موقع پہ والدین کی اطاعت جائز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی چونکہ والدین کا بہت بڑا حق ہے تو حتی الامکان ان کو منانے کی پوری کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی مانگے تاکہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہے اور اسلام آباد سے انعام صاحب پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں یہ تو بہت ہی کامن سا انہوں نے سوال پوچھ لیا، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، محبت حاصل کرنے کا ہر ایک کے لیے طریقہ مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے تو فرائض واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ کے لیے صدقات و خیرات، جتنے بھی شریعت کے کام ہیں وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کے کرنے سے اللہ کی محبت نہ پیدا ہوتی ہو۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو اللہ کی محبت خود بخود بڑھے گی، اور کسی بھی برائی سے بچیں گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی۔ باقی ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو جس کے لیے جس کام میں قربانی زیادہ ہو تو اس کام کے کرنے سے اس میں اللہ کی محبت بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ تو وہ ہر آدمی کے حالات مختلف ہیں کہ اس کے لیے کون سا کام، کون سی نیکی مشکل ہے اور پھر بھی وہ کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو صدقہ نہیں کرو گے. تو ہر ایک کی محبوب چیز مختلف ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ پیدا کس طرح کس کے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے اس کا فارمولا کوئی ایک لگا بندہ کلیہ نہیں ہے. عام اصول تو یہی ہے کہ ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. بہت بہت شکریہ. مصعب مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے. سوال پوچھا ہے محمد الیاس صاحب نے وہ کینٹ سے. blockmine.org.uk اس ویب سائٹ کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے یا سود کے حکم میں آتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلاک مائن اس ویب سائٹ کو جب دیکھا گیا تو پہلی تو بات یہاں پر یہ سمجھنی چاہیے کہ آیا یہ واقعی میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مائننگ کمپنی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں ہے, یہ کوئی اسکیم ہے, اس کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر یہ واقعی میں ان کا دعویٰ درست بھی ہو تو چونکہ یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ابھی تک کی معاملہ علماء کے زیر غور ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا گیا, اس لیے ان معاملات میں شامل ہونے کو ہم فی الحال درست نہیں سمجھتے اور اجتناب کا ہی کہیں گے اور اس کی اجازت فی الحال نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ صاحب. اور ناظرین یہ بٹ کوائن کے متعلق بہت سارے سوالات آپ کے آتے ہیں تو نوٹ فرما لیجئے کہ ابھی تک زیر غور ہے معاملہ, کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. محمد زاہد صاحب اعظم گڑھ انڈیا سے پوچھتے ہیں. مصعب لمبا سارا سوال ہے. عائشہ اور فاطمہ دو سگی بہنیں ہیں. عائشہ کے شوہر پرانی گاڑیوں کو بیچتے اور خریدتے ہیں, ان کو ظاہر کاروبار کرتے ہیں. فاطمہ نے عائشہ کو 50,000 روپے دیے کہ اسے آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں لگا سکتی ہیں, یہ شرط نہیں رکھی کہ اس کا نفع مجھے بھی چاہیے. عائشہ نے خود سے کہا کہ اس میں جو نفع ہوگا اس میں سے کچھ آپ کو بھی دیں گے, لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ کتنا دیا جائے گا. اب جب بھی کوئی گاڑی بکتی ہے یا پھر مہینہ کے حساب سے عائشہ فاطمہ کو کچھ پیسے دے دیتی ہے اور فاطمہ اس بات سے خوش بھی ہے, اس طرح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے یا کوئی طے کرنا ضروری ہے معاملات؟ دیکھیں یہ پوری جو ان کی بات ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک مضاربت فاسدہ کی صورت ہے. گویا انہوں نے یہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ اس کو کاروبار میں لگایا جائے اور اس میں سے کچھ نفع ان کو بھی دیا جائے اور کچھ خود رکھا جائے جی. اور مضاربت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ نفع کا جو تقسیم کا تناسب ہے یہ عقد کے وقت میں طے کیا جائے کہ کتنا عمل کرنے والے کو ملے گا اور کتنا جو سرمایہ جس نے لگایا ہے اس کو ملے گا. تو اور مضاربت فاسدہ میں پھر حکم یہ ہوتا ہے اگر یہ فاسد ہو جائے, اس شرط کی رعایت نہ رکھی جائے, تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ سارا نفع جو ہے جس کا سرمایہ ہے اس کو ملتا ہے اور جس نے کام کیا ہے اس کو اس کام کی جو ایک مناسب اجرت بنتی ہے وہ ادا کی جاتی ہے. تو اب ان کا معاملہ بھی چونکہ ایک مضاربت فاسدہ ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے, لیکن اگر یہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ذمے جو کوئی حق بنتا ہے اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. آئندہ کے لیے معاملہ کرنا ہو تو اس میں پھر ضروری یہ ہے کہ یہ طے کریں کہ کتنا نفع کس کے لیے رکھا جائے گا, اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مضاربت میں اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے اور عمل کرنے والے کی غلطی کے اور کوتاہی کے بغیر نقصان ہو تو وہ جس کا سرمایہ ہو اس کو وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اور تو اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کوئی نفع کا تناسب طے کریں اور آئندہ کے لیے اس طرح معاملہ کریں. جس طرح انہوں نے معاملہ کیا یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. عبد الرحمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اور آخری سوال ہے آج کی ہماری اس نشست کا. اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور تینوں معزز مہمانان کا, مفتی اکرام کا, مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی احمد خان صاحب, اب تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تمام ہمارے ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ دنیا بھر سے جو ہمیں سن رہے تھے, اور آپ کے بہت سارے سوالات آج ہمیں موصول ہوئے ہوں گے یقیناً. انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں آپ کے ان سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے شب 9:05 پہ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.